السلام علیکم. انٹروڈکشن ٹو اسلام میں ڈاکٹر حمید اللہ CSS کے سلیبس کا یہ 7th لیکچر ہے، اور اس کے علاوہ یہ بک ہماری ریکمینڈڈ بک ہے CSS کی. میں اپنے نوٹس جو میں نے CSS کے لیے بنائے تھے، اور الحمدللہ آئی اسکورڈ مور دین 70 مارکس ان اسلامیات. تو اس سے میں جو ہے آپ لوگوں کو جو ہے اپنے نوٹس آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اور اگر آپ کو کوئی کویشچن جو پچھلے لیکچرز ہیں ان میں سے کوئی کویشچن ہو یا نیکسٹ آگے کوئی کویشچن ہو تو آپ نیچے کمنٹ جو ہے ڈراپ کر سکتے ہیں. اچھا، کانٹینٹس آف قرآن. اس سے پہلے ہم جو ہے نا پریزرویشن کو ڈسکس کر چکے ہیں. اب کانٹینٹس آف قرآن کی طرف جائیں گے. دا قرآن از ایڈریسڈ وداؤٹ ڈسٹنکشن ٹو آل دی ہیومینٹی وداؤٹ ڈسٹنکشن آف ریس، ریلیجن اور ٹائم. اچھا، اٹ گائیڈس آل واکس آف لائف، اسپریچول لائف، ٹیمپورل دنیاوی زندگی، انڈیویجول کی لائف اور کولیکٹیو لائف. چاروں چیزوں کو انڈیویجول ہو یا کولیکٹیو لائف ہو اس کو ڈسکس کرے گا. دنیاوی زندگی ہو یا مذہبی یا اخروی زندگی ہو، اس کو تمام جو سفیئرز ہیں لائف کو قرآن اس کو ڈسکس کرتا ہے. کمرس کو ڈسکس کرتا ہے، ٹریڈ کو ڈسکس کرتا ہے، کنڈکٹ آف دا ہیڈ آف اسٹیٹ کو ڈسکس کرتا ہے، انہیریٹنس لاز کو ڈسکس کرتا ہے، فیملی لائف کو ڈسکس کرتا ہے، سوشل اور کلچرل لائف کو ڈسکس کرتا ہے، ان کی لمیٹیشنز بھی بتاتا ہے، لاز بھی دیتا ہے، پیس اور وار کا جو ہے ایک سسٹم آپ کو دیتا ہے، لاز آف وار دیتا ہے، لاز آف پیس دیتا ہے آپ کو، پرزنرز آف وارس کو کس طرح ٹریٹ کرنا ہے وہ آپ کو دیتا ہے، ہیومن رائٹس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہے، جو میریٹل افیئرز ہے، میرج لائف ہے اس کے بارے میں بتاتا ہے، فیملی ویلیوز کے بارے میں بتاتا ہے، انہیریٹنس لاز کے بارے میں بتاتا ہے، میڈیسن کے بارے میں بتاتا ہے، ایجوکیشن کے بارے میں بتاتا ہے. تو بہت سارے وہ چیزیں ہیں، آگے چل کے ہم اس کو ڈسکس بھی کریں گے. قرآن کنونسز دا مینز ریزن، عقل کے اوپر ایک ریزنیبل بات کرتا ہے قرآن پاک. اٹ ریلیٹس ٹو اسٹوریز اینڈ میٹافورس ٹو ٹیچ. اٹ ڈسکرائب دا ایٹریبیوٹس آف گاڈ ہو از ون اینڈ دا کریٹر آف آل، knower, powerful, capable of giving life after death. Duties of men towards the God and all others. Penal law, international law. تو قرآن پاک ان ساری چیزوں کو جو ہے نا تمام ایکسپیکٹس آف لائف کو ڈسکس کرتا ہے. اسٹائل جو ہے قرآن پاک کا، اس اسٹائل اینڈ ڈکشن آف قرآن از میگنیفیسنٹ. قرآن ہیز ڈیوائن اوریجن سو دیٹ نو ون کین ایون چیلنج whether it is written by man or jinn. ہم نے پہلے اس چیز کو ڈسکس کیا ہے کہ دیکھیں ڈبل میتھڈ تھا، رائٹنگ کا میتھڈ تھا اور پھر میمورائزنگ کا میتھڈ تھا. آپ وسلم کاتبین وحی کو بٹھا کر وہاں پر جو ہے نا جو نازل ہوتا تھا قرآن پاک، کیونکہ فریگمنٹس کے اندر ایک دم نازل نہیں ہوا، حصے کے اندر قرآن پاک نازل ہوا، تو اپنے نگرانی کے اندر پھر کاتبین وحی کا بھی نگران مقرر کیا ہوا تھا کہ جو وہ نسخے ہیں اس کو بھی سنبھال کے رکھا جا سکے. تو آپ وسلم وہ اس کو ریویریفائی کرتے تھے، پھر مردوں کے سامنے علیحدہ آیات کو دہراتے تھے، عورتوں کے سامنے علیحدہ جا کے دہراتے تھے، تاکہ ہر طرح سے قرآن پاک کی انٹیگریٹی جو تھی اس کو مینٹین کیا جا سکے. اور اینڈ میں حضرت عثمان کے دور کے اندر وہ تمام نسخے منگوائے گئے، کاتبین کے نسخے بھی، جو مصحف حفصہ جسے بولتے ہیں. اور سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، جب وہ سارے وہ منگوائے گئے تو اس کی جو اوریجنل جو تھا نسخہ تھا اس سے اس کو ریلیٹ کیا گیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد حضرت ابوبکر کے بعد حضرت عمر کے پاس، حضرت عمر سے حضرت عمر امہات المومنین حضرت حفصہ، اماں حفصہ کے پاس جو ہے نا یہ رکھوایا گیا، تو اسے مصحف حفصہ بھی بولتے ہیں. تو وہ اس کو ری ویریفائی کیا گیا، پھر حفاظ کو بلایا گیا، حفاظ سے بھی اس کو ویریفائی کرایا گیا، تو اس کی انٹیگریٹی ٹوٹل انٹیکٹ رہے، تاکہ انٹیکٹ رہے اور مینٹینڈ رہے. یہ تھا پریزرویشن آف قرآن. ہم نے اس کو پہلے ڈسکس کیا، اس کے کانٹینٹس کو بھی ہم نے ڈسکس کیا. آگے بھی جائیں گے پھر جو ہے نا سلیبس کے مطابق، یا جو بک کا جو ہمارا ایک جو اس کے کانٹینٹس دیں اس کے مطابق اس کو ساتھ لیتے چلیں گے، ٹاپک بائی ٹاپک. حدیث کیا ہے؟ نریشن آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آر کالڈ حدیث. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا یا جس کے اوپر اپروول دی، جس کام کے اوپر، ٹھیک ہے نا، وہ کیا بن گیا؟ ہی نیور فاربڈڈ دا تھنگ امنگس ہز کمپینینز، اسے نہیں روکا، تو وہ کیا بن گیا؟ حدیث بن گیا. قرآن ہیز ریمائنڈڈ اس آف دا جوریڈیشل اور اس کو لیگل بھی کہہ سکتے ہیں، امپورٹنس آف حدیث. اوبے گاڈ اینڈ اوبے دا میسنجر. یہ آیت آپ اطیع اللہ و اطیع الرسول، یہ آیت اب وہاں پر کوٹ کر سکتے ہیں. اوبے گاڈ، اوبے اللہ، اینڈ اوبے دا میسنجر. وٹ میسنجر گیوز یو ٹیک اٹ، وٹ ہی فاربڈس ایبسٹین فرام اٹ. یہ اس کی اتھارٹی ہے، قرآن پاک خود اس کے بارے میں کہہ رہا ہے.
اچھا اس کے بعد سم ٹائمز قرآن اسپیکس پریسائزلی سو ان آرڈر ٹو انڈرسٹینڈ وی نیڈ ایکسپلینیشن. جس طرح بھی اسٹیبلش دا سروس آف ورشپ، نماز کا کہا کہ نماز پڑھو، لیکن نماز کا طریقہ کیا ہے، تو اس کی ڈیٹیل کہاں سے آئے گی، تو وہ اس کے لیے حدیث ضروری ہے. وداؤٹ گیونگ دا ڈیٹیلز آف مینر آف ورشپ، پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ لک ایٹ می سی ہاؤ آئی ورشپ فالو می. اوکے یہ ہے اوتھینٹسٹی حدیث کی. حدیث از امپورٹنٹ. اوکے he gave the insight for religion which he practiced daily. He founded a state of which he was the supreme leader and he was the head of the state. He headed armies for external defense. He made alliances and pacts. Practical examples دیے ہمیں. وہ judge تھے and decided litigation of the people, punished criminals. He didn't take himself above the law. Prophet ﷺ was modest and careful in his actions. تو جو آفسرز ایکشن تھے وہ لیونگ ایگزامپل تھی تمام ٹیچنگس کی. اچھا آفیشیل ڈاکومنٹس کون کون سے تھے، یعنی کہ وہ ثبوت ہے کہ اس ٹائم جو ہے نا وہ چیزیں لکھی جا رہی تھیں. فرام تاریخ تباری وین مسلم مائگریٹڈ ٹو ابسینہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ نجاشی بادشاہ کے لیے لیٹر دیا تھا، فور نیجس لیٹر دیا، یہ اس چیز کا ثبوت ہے. دیر ور سم ادر لیٹرز وچ ور ریٹن بیفور دا ہجرت آفٹر دا فاؤنڈیشن آف سٹی اسٹیٹ آف مدینہ. لیٹر اینڈ آفیشیل ڈاکومنٹس انکریز، چونکہ سٹی اسٹیٹ آف مدینہ بن گئی تھی، جو وہ کانسٹیٹیوشن جو تھا وہ لکھی ہوئی صورت میں تھا، ریٹن کانسٹیٹیوشن، فرسٹ ریٹن کانسٹیٹیوشن آف دا ورلڈ تھا. سٹی اسٹیٹ آف مدینہ فار مسلمز اینڈ نان مسلمز ریٹن کانسٹیٹیوشن تھا. لیڈ پروویژنز ریگارڈنگ دا فنکشننگز آف دا اسٹیٹ ریٹن تھے. دس ڈاکومنٹ ہیز کم ڈاؤن ٹو اس. ابھی ہسٹری سے ہمیں وہ اوریجنل ڈاکومنٹ بھی پڑا ہوا ہے. Prophet in that document listed the frontiers of the city, duties of the state, ordered census of Muslim population. جو سینسس ہوا وہ کیا گیا اور اس کو پھر اس کو لکھا گیا، اور اس میں پاپولیشن تھی 1500 وچ اکارڈنگ ٹو بخاری، امام بخاری، وہ 1500 پاپولیشن تھی. ٹریٹیز آف الائنس ود عرب ٹرائب، اس کی 2 کاپیز بنائی جاتی تھیں 2 پارٹیز کے لیے، ایک کاپی اس پارٹی کے پاس، ایک کاپی دوسری پارٹی کے پاس. لیٹرز آف پروفٹس ور اوارڈیڈ ٹو کنفرم دا رائٹس آف پراپرٹی آف چیف، جو چیف تھے ان کے لیے. ایکسٹینشن آف اسلامک اسٹیٹ، ایکسٹینشن آف ہیڈ کوارٹرز، جیسے جیسے پروونسز بنتے گئے ان کے ہیڈ کوارٹرز بنتے گئے، تو آٹومیٹکلی جو ریٹن ڈاکومنٹس تھے وہ بھی بڑھتے گئے. جوڈیشل میٹر بڑھتے گئے تو اسی طرح جو ریٹن میٹیریل تھا وہ بھی بڑھتا گیا. لیٹرز ریگارڈنگ ٹیکسیز، انڈیویجول میٹرز، جو مشنری لیٹرز جو لکھے گئے تھے کنگز کے لیے ٹو امبریس اسلام، وہ ہمارے پاس ہیں. فار ایوری ایکسپیڈیشن والنٹیئر لسٹ جو بنائی جاتی تھی ریٹن فارم کے اندر، جو مال غنیمت، جو کیپچرڈ بوٹی تھی، جو مال غنیمت تھا، اس کی ڈیٹیل بنائی جاتی تھی تاکہ وہ ایکولی تقسیم ہو سکے. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم پرسکرائب دیٹ ایوری مسلم شوڈ پرے ان عربک. یہ اب فلیکسیبلٹی آف اسلام کے اوپر ایک ایگزامپل ہے کہ اسلام کتنا فلیکسیبل ہے. آپ نے کہا کہ تمام جو ہے نا عربی زبان کے اندر جو ہے نا نماز پڑھا کریں، عبادت کیا کریں. لیکن جو پرشینس تھے انہوں نے اسلام قبول کیا، لیکن ان کو وہ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے کیونکہ ان کو عرب لینگویج کا پتہ نہیں تھا. ود دا پرمیشن آف پروفیٹ سلمان فارسی آف دا پرشین اوریجن نوئنگ عربک ٹرانسلیٹڈ انٹو پرشین دا فرسٹ چیپٹر آف قرآن. they employed translation until they learned the exact Arabic by heart. جب تک ان کو عربی سمجھ نہیں لی، سیکھ نہیں لی انہوں نے، تب تک وہ جو ہے وہ فارسی زبان کے اندر جو ہے وہ پڑھتے رہے. حضرت سلمان فارسی نے وہ قرآن پاک کا فرسٹ چیپٹر جو ہے ان کو ٹرانسلیٹ کر کے دیا، جو فارس سے لوگ آئے تھے. آسلم جو ہے وہ مینلی جو انٹرسٹڈ تھے، جو ٹیچنگز ہیں وہ پبلک ریفارمیشن یا پبلک انسٹرکشن ہے نا، سوشیو ریلیجیس ریفارمیشن ہے. آسلم کہتے تھے اللہ ہیز سینٹ می ایز اے ٹیچر آن ہیز ارائیول ایز اے ٹیچر. اوکے یہ آپ بے شک نوٹ ڈاؤن کر لیں. اچھا ہی آرڈرڈ، جب وہ مدینہ کے اندر پہنچے تو مساجد کے ساتھ اٹیچ لائبریریز، اٹیچ اسکول بنائے گئے جسے کہا جاتا تھا صفہ. یہ امپورٹنس آف ایجوکیشن ہے، امپورٹنس آف سوشل ریفارمیشن ہے، امپورٹنس آف ٹیچنگ ان اسلام ہے، یہ امپورٹنس آف مورل اور ایتھیکل ویلیوز ان اسلام کے اوپر. ہر مسجد کے ساتھ صفہ ایک اٹیچ لائبریری تھی، ایک اٹیچ اسکول تھا، لیکچر ہال تھا. وہ جو رات کے ٹائم وہ ایز اے ہاسٹل ڈارمیٹری جو ہے وہ کام دیتا تھا، اور دن کے اندر وہ ایز اے لیکچر ہال یوز ہوتا تھا. اس کی ایک مثال اور بھی ہے کہ تعلیم کی امپورٹنس کیا ہے. غزوہ بدر 2 ہجری کے اندر جب قیدی پکڑے گئے تو آپ نے فرمایا جو لوگ رینسم جو نہیں پیسے ادا کر سکتے تو وہ اس کے طور کے اوپر 10 مسلمانوں کو پڑھائیں.
قرآن پاک یہ بھی کہتا ہے کہ کاروبار کی تمام کام لکھ پڑھ کرنے کے بعد گواہوں کی موجودگی میں ہونا چاہیے. یہ قرآن پاک کی آیات ہیں. قرآن پاک کے اندر حکم آتا ہے کہ جب دو پارٹیز کانٹریکٹ کریں تو گواہوں کے درمیان کریں اور کوشش کرو اس کو ریٹن فارم کے اندر کر لو. اوکے. اچھا، کمپائلیشن ایٹ دا ٹائم آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر جو کمپائلیشن ہوئی تھی قرآن پاک کی، اس کی ایگزامپل ترمذی یہ کہتے ہیں کہ رپورٹ دیٹ ون انصاری مسلم، جو انصاری مسلمان تھا وہ کمپلین ٹو دا پروفٹ دیٹ ہی ہیڈ ویک میموری، کہ میری جو میموری ہے، جو میرا حافظہ جو ہے وہ بہت کمزور ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ ٹیک دا ایڈ آف یور رائٹ ہینڈ، اپنے ہاتھ کی مدد لو، یعنی کہ اس کو لکھ لو. اگر تمہیں یاد نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے آپ لکھ لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا ٹیک دا ایڈ آف یور رائٹ ہینڈ، اپنے سیدھے ہاتھ کی ہیلپ لو. اسی طرح ترمذی کے اندر ایک اور جگہ پر آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص، جو صحیفہ 7 کا MCQs آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص کا لکھا ہوا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ان کو عادت تھی کہ وہ ہر چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے تھے نا وہ لکھتے تھے. جو اور صحابی تھے نا وہ ان کو تنگ کرتے تھے کہ وہ تم یہ ساری چیزیں کیوں لکھتے ہو، کہ بیکاز دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم از اے ہیومن اینڈ موڈ کین چینج ایٹ اینی ٹائم، وہ لوگ کہتے تھے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کو. تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے کہ لوگ مجھے اس طرح سے کہتے ہیں. تو آپ نے فرمایا یس یو کوڈ رائٹ ایوری تھنگ. پھر حضرت عبداللہ نے کہا کہ ایون ایف یو آر اینگری، تو آپ نے جواب میں کہا کہ آف کورس بائی گاڈ نتھنگ کمز آؤٹ آف دس ماؤتھ وداؤٹ اے ول آف اللہ، یا بائی گاڈ نتھنگ دیٹ کمز آؤٹ آف دس ماؤتھ از اے لائی. اوکے. تو اس کے بعد انہوں نے پھر اپنی وہ لکھنے کی جو ان کی ہیبٹ تھی اس کو کنٹینیو کیا. آپ نے کہا تھا کہ اس منہ سے کبھی بھی جھوٹ نہیں نکل سکتا. تو حضرت عبداللہ کے صحیفہ کو صحیفہ 7 کا کہتے ہیں دا بک آف ٹروتھ. بہت ہی یعنی کہ ایک احادیث کا ذخیرہ ہے صحیفہ 7 کا ہسٹری کے اندر. دیٹ صحیفہ واز لیٹر انکارپوریٹڈ انٹو دا لارجر کلیکشن آف حدیث. اوکے. حضرت اس کے علاوہ یہ اگزامپل تھی، پہلے ہم نے دی انصاری مسلمان کی، پھر عبداللہ بن عمر بن عاص کی، اس کے بعد حضرت انس کی. حضرت انس واز ون آف دا ریئر مسلمز ہو کوڈ ریڈ اور رائٹ. جو ان کے جو پیرنٹس تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا وہ پرسنل اٹینڈنٹ کے طور پر تحفتاً جو ہے نا وہ انہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی. حضرت انس نے ہی لیوڈ ہز لائف ود پروفٹ، ہی نوٹڈ ایوری تھنگ آف پروفٹ. انس ہی واز دا پرسنل اٹینڈنٹ آف پروفٹ. وہ ایک ڈیٹیل لکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ون آف دا پیپل رپورٹ دیٹ اف انسسٹڈ انس he would unroll the sheet so that we could see the traditions of محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ہر چیز حضرت انس لکھا کرتے تھے. تو یہ شو کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر بھی کمپائلیشن ہوتی تھی، کمپائل کیا جاتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے تھے کمپائل کیا جاتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا تھا اس کا کرو. لوگ اپنی مرضی سے کرتے تھے اس کو. پھر آگے جا کے جو احادیث ہے، ٹائپ آف احادیث ہیں، اس کے اندر جو راوی کیا ہے، اس کا متن کیا ہے، اس کی اوتھینٹسٹی کیا ہے احادیث کی، اس کی کلیکشنز کون کون سی ہیں، تو وہ اس کو آگے چل کے ہم ڈسکس کریں گے. اوکے. تھینک یو.